الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 تلاوت کی ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنین تو اصل میں وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ اور جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا تو وہ جو تلاوت ہے وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون اور وہ پھر اپنے رب پر اور زیادہ توکل کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ جو توکل کرنے لگتے ہیں ان کی کچھ صفات آ رہی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون اور جو اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے پھر ان کی ایک تعریف آ گئی، پہلے تو صفات تھی، اب اللہ رب العزت ان کی تعریف بتا رہے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اصل میں مومنین ہونے کا حق تو انہوں نے ادا کیا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے جو سٹیٹس ہے جنت میں وہ ان کے رب کے ذمہ ہے۔ ترجمہ میں تھوڑا سا ذرا آسان فہم کر رہا ہوں، یہاں پر جو ہے وہ بامحاورہ لکھا ہوتا ہے ومغفرۃ ورزق کریم۔ اچھا، مغفرت بھی ہے اور رزق بھی ہے باعزت۔ ایک رزق وہ ہوتا ہے جیسے میں آپ سے کہہ دوں مجھے کوئی کھانا شانا کھلا دیں، مجھے کوئی جو ہے میری دعوت کر دیں، یا آپ مجھے کہہ دیتے ہیں میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں، جو آپ مجھے دعوت دیں گے وہ اس میں میری آپ عزت افزائی کریں گے، تو اللہ رب العزت کے پاس جو رزق دیا جائے گا وہ عزت افزائی والا ہوگا۔ سب سے پہلی جو اس میں ہم نے آیت پڑھی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یعنی کہ مومنین وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ رب العزت کی آیات کا ذکر کیا جائے، آیات تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم میں سے ایمان بڑھتا ہے کسی کا؟ ہم نے بس یہ دیکھنا ہے۔ اگر نہیں بڑھتا تو یا تو آیات میں مسئلہ ہوگا یا ہمارے مومن ہونے میں مسئلہ ہوگا، اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو آیات میں تو مسئلہ ہو نہیں سکتا، تو پھر مسئلہ جو ہے وہ ہمارے مومن ہونے میں۔ جی، دل زنگ آلود ہے۔ بلکہ آپ نے یہ جو بات کی اس سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہیں یہ بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اس کو پانی لگتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا فما جلاؤھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن و ذکر الموت، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت اور موت کا ذکر۔ تو اب ایمان تو ہمارے پاس آ نہیں سکتا، خود نازل تو ہونا نہیں ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں آئے گا، ہم نے اپنا ایمان خود بڑھانا ہے، اور وہ اسی طرح ہی بڑھایا جا سکتا ہے اگر ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں تھے جو گو کا شکار کرتے تھے، اپنی بیویوں کے بارے میں بےہودہ شاعری کر کے اپنے دوستوں کے سامنے اس کی داد وصول کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ ہم نے کتنی اپنی بچیاں زندہ درگور کی ہیں۔ یہ ان کی جاہلیت والی غیرت تھی، اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان میں بہت سی برائیاں تھیں۔ لیکن جب قرآن انہوں نے پڑھا نا، دو امپائر اس وقت ایگزسٹ کرتی تھیں، یعنی کہ دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں اس وقت دنیا میں، ایک سلطنت رومانیہ اور ایک یہ سلطنت مجوسیہ، یعنی کہ فارس، ایران کی، جسے ایران والا جو علاقہ ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ایران والے، مطلب آج کے ایران والے، اس وقت جو ہے یہ فارس تھے، اور وہ اس وقت کے جو رومان والے، رومینیا والے، سلطنت روما والے، رومینیا، معاف کیجیے، انہوں نے کبھی ان کا دھیان ہی نہیں گیا عرب کی طرف، کیونکہ عرب کی سرزمین ہی اتنی بنجر تھی، وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر کیسے کبھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک قرآن آیا ہے، اور یقین کریں یہ 700 سال سے آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان کی امپائرز جو ہیں، ان کے جو سلطنتیں ہیں، یہ بڑی جو ہے وہ پھیل رہی تھی،
اس طرح آج کل آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ، چائنا یا رشیا، اور نائجیریا یا ایتھوپیا کے جنگلات سے کوئی اٹھ کر جائے اور ان سب کو اڑا کے رکھ دے. یہی کام کیا صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ کیسے کر لیا انہوں نے؟ صرف اور صرف قرآن کی برکت سے. اب وہ جس طرح قرآن پڑھتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے دل پہ قرآن نازل ہوتا تھا. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے وہ کہ جس نے صحرا سے نکل کر روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، قدسیوں سے مطلب صحابہ کرام. اقبال رحم اللہ یہ بتا رہے ہیں، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. اب وہ شعر ہوشیار کیسے ہوگا؟ اگر قرآن ہی نہ پڑھے تو وہ شعر ہوشیار نہیں ہوگا. تو اس کو اپنے اوپر جو ہے اس طرح آپ نے لاگو کرنا ہے جیسے آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اسی کے لیے ہم یہ زبان سیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے اب آپ نے محنت کرنی ہے. یہ آپ کے دین کا حصہ ہے. دیکھیں دو محفلیں ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹر ہوتے ہیں، دو محفلیں ہو رہی ہیں. ایک میں ذکر چل رہا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اور دوسری میں علم چل رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور خود جا کر جو ہے وہ علم والی مجلس میں بیٹھ گئے. اس وقت یہ آپ کا ذکر ہی ہے، بس نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے کہ میں نے قرآن سیکھنے کے لیے کر دی. اچھا کل کا جو ہے وہ میں ٹاپک آپ کے سامنے جو ہے جلدی جلدی ریوائز کروں گا. مرکب ایک لفظ جو ہے اس کو مفرد کہتے ہیں. جیسے قلم یہ ایک مفرد لفظ ہے. مفرد مل کے مرکب بناتے ہیں. مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام. تام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، تمام ہوا ہوا. مرکب تام جو ہے اس میں بات پوری ہو جاتی ہے، مرکب ناقص میں بات پوری نہیں ہوتی. جیسے وہ جا رہا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ جا رہا ہے. مرکب ناقص پیارا بچہ، نیلی قلم، لوہے کی کرسی. اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، بات مکمل نہیں ہوئی. اگر میں یہ کہوں گا لوہے کی کرسی خراب ہے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. پیارا بچہ گر پڑا تو پھر اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ اس میں ڈفرنس تھا. پھر میں نے آپ کے سامنے اس کی مثالیں رکھ دی کہ مرکب تام جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ابھی ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں، فعلیہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور مرکب ناقص میں بات پوری نہیں ہوتی، وہ مرکب اضافی ہے، اشاری ہے، جاری ہے اور توصیفی ہے. یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ہم نے پہلے جملہ اسمیہ پڑھنا ہے. جملہ اسمیہ ہم نے پڑھ لیا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. کل ہم نے یہ پڑھا تھا مبتدا اور خبر. مبتدا کہتے ہیں جس سے ابتدا کرنے والا، سٹارٹر جس کو کہتے ہیں. خبر کے دو پارٹ، جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ اس میں جو اسم ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے. مثال آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. اس میں چاروں جو خصوصیات ہیں ان کی آپس میں مطابقت ہوگی. مطابقت کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. اگر میں کوئی ایسا لفظ مشکل استعمال کر لوں تو مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں اس کو آسانی سے ایکسپلین کر سکوں. صرف اور صرف جو وسعت ہے اس میں جو ہے وہ فرق ہوگا، یعنی کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. اچھا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. دیکھیں جب آپ بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں گفتگو کرنے کے صرف تین ہی امکانات ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ غائب کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، حاضر کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، یا متکلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الفاظ مشکل ہے، میں آپ کو بتایا تھا. مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں، وہ ادھر چلا گیا، پہلے میں اس کا نام لوں گا. مثال کے طور پہ اسد میرا دوست تھا، وہ لاہور چلا گیا. اس کے بعد میں وہ کہہ رہا ہوں. اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اسد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو بات الفاظ میں یوز کر رہا ہوں جیسے وہ سب، تو یہ غائب اس کو کہتے ہیں، غائب کا صیغہ اس کو کہتے ہیں. اس میں اس کا نام نہیں یوز کروں گا، نام استعمال نہیں کروں گا، یہ بھی معرفہ ہے. حاضر میں جیسے تم، کبھی کبھی میں کہوں گا عزیر یہاں سے اٹھو، فرقان یہاں سے اٹھو، لیکن پھر میں کہوں گا تم یہاں سے اٹھو، آپ یہاں سے اٹھو. اس کو کہتے ہیں حاضر، یعنی کہ جس سے آپ مخاطب ہیں، سامنے والا. اور متکلم وہ ہوتا ہے جو خود بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ میں اس وقت متکلم ہوں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں اور میں اکیلا بھی بات کر سکتا ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بات کر سکتے ہیں. تو اس میں اور ہم یہ سیکھے آتے ہیں. اچھا یہ سارے بھی معرفہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. یہ ان کا چارٹ ہے، یہ ہم نے ایک دفعہ دیکھا تھا. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ایکسپلین آپ کو کیا تھا کہ دو کے لیے عربی میں اسپیشل ورڈ ہے. کوئی بھی چیز ہوں گی دو، اس کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل ایک خاص ایک لفظ رکھا ہوا ہے. ہوا وہ ایک، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب، ہیا وہ ایک مؤنث،
हुमा वो दो मुअन्नस हैं, हुन्ना वो सब के सब मुअन्नस। अच्छा ये हुमा और हुमा जो है मुज़क्कर में गायब और मुअन्नस में गायब, इसका जो आप फर्क करेंगे ये आपको कुरान मजीद खुद बताएगा कि किस तरह आपने इसका फर्क करना है, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे लिखे हुए हैं, आपको समझ नहीं आएगी। इस तरह हाजिर में तू को कहते हैं या आप को कहते हैं अंता, तुम दो अंतुमा, तुम सब अंतुम। इस वक्त आप सारे अंतुम हैं मेरे लिए और मैं आपके लिए अंता हूं। समझ आ रही है आप सबको? मैं अकेला हूं तो आप मुझे अंता कहेंगे और आप सारे अंतुम हैं। अंती मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के लिए है, अंतुमा ये दो मुअन्नसों के लिए इस्तेमाल होता है, और अंतुन्ना देखिए वहां पे हुन्ना अंतुन्ना, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये नून मुशद्दद से, नून मुशद्दद का मतलब है ऐसा नून जिसके ऊपर ये शद आई हो। शद का मतलब क्या होता है वैसे हुफाज़े कराम? आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना जिस लफ्ज के ऊपर जी किसी को शिद्दत ठीक है, लेकिन वो पढ़ने में उसमें क्या एक से ज्यादा दफा उसको हाँ उसको दो दफा पढ़ना है। जैसे देखें हुन ना अल्लाह अल्लाह, बस इसको दो मरतबा पढ़ना है आसानी के लिए। अच्छा ये जो अना है ये मैंने आपको बताया था कि अपनी अना जो होती है उस लिहाज से उसको याद कर लें, उसको आपने अना नहीं पढ़ना, अना पढ़ना है। अच्छा ये कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसकी एक दोबारा मैं आपके सामने जो है ना फ्रेश आपको कर रहा हूं, क्योंकि अब हमने जुमले बनाने हैं और सीधा अब हम जुमलों में जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये आगे जी जुमले और आज हमने ये सारे करने हैं इंशाअल्लाह एक एक करके। हुफ़ाज़ आपने हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है, जो हाथ खड़ा करेगा उससे सवाल किया जाएगा। आपको क्या हुआ आज? हाँ चलो ठीक है, खामोशी भी है। अच्छा अल्लाह रहम करने वाला है। देखें मैं यहां पे लिखने लगा हूं मुब्तदा खबर, अदर जेम्स गुसद आराम, ठीक है। इसको मैं स्टॉप, बल्कि इसको थोड़ा सा इस तरह ही कर देता हूं ताकि आपको पता लगता रहे कि इसको आपने चेंज करना है। बनाने का तरीका क्या है? आपके सामने जो कुछ लिखा हुआ है ना, इसको आप अपने ज़हन में अरबी में जरा सोच लें, फिर उसका ही मुब्तदा बनाए और उसकी खबर बनाए। गलती होगी एक भाई करेंगे, दूसरे भाई करेंगे, तीसरे भाई करेंगे, इसमें 20 जुमले हैं इंशाल्लाह, आखिरकार गलती होना खत्म हो जाएगी। अल्लाह रहम करने वाला है, कौन बनाएगा? बड़ा सिंपल है। हाँ जी अल्लाहु, ठीक है अल्लाहु रहीमुन। इसमें अल्लाह क्या है? अल्लाह लफ्ज क्या है? अल्लाह क्या नहीं कहना, अल्लाह लफ्ज क्या है इसमें? ठीक है मुब्तदा कहना है आपने, ठीक है। और रहीमुन आपने अर रहीमु क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मारफा हो जाता। माशाल्लाह, देखिए जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, ये कौन बनाएगा? जी जी आपने मोहम्मदू, मोहम्मदू क्यों पढ़ा आपने? ये तो आपने तजवीद में पढ़ दिया। देखिए मुहम्मदू क्यों पढ़ा आपने? मोहम्मद जो है वो इसमें जात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मदुन होगा वो, मोहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मदुन रसूलुन। आपको लग ये रहा है, देखिए मैं बाकी आराम नहीं डाल रहा, बाकी हरकत नहीं डाल रहा, मोहम्मदुन रसूलुन रसूलुन। आपको लग ये रहा है कि ये इसके साथ अलिफ नाम नहीं आया तो ये शायद नकरा होगा, लेकिन ये इसमें जात है, इसलिए आगे दुरूद लिखा हुआ है। किसी और का भी नाम हो सकता था, लेकिन इसलिए आगे दुरूद लिखा हुआ है। और वैसे भी इसमें जात जब इस्तेमाल करेंगे तो वो मारफा ही होता है। कुरान हक है, बहुत ही सिंपल है। अल कुरान, कुरान तो इसमें जात है कुरान मजीद का। कुरानु कोई एक बता दें, मुझे यकीन है परेशान जी। कुरानुल हक आपने मिला क्यों दिया और अल हक क्यों कर दिया? कुरानुल हक जी, कुरानुल हक्कुन, कुरानुल हक्कुन। अच्छा वैसे अल कुरान भी इस्तेमाल किया जाता है, वो उसको और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक हो गया। मस्जिद वसी है। पहले मुझे अब मैं एक तरीके से चलूंगा, जिसने बताना है मुझे हाथ खड़ा करें। हाँ जी, मस्जिद की अरबी बताएं पहले मुझे। मस्जिदुन, एक मस्जिद की। वसी की अरबी बताएं मुझे। वसीउन। आपने अरबी पढ़ी हुई है कहीं पे? अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें मस्जिद मुब्तदा है या खबर है? मस्जिद मुब्तदा। वो क्यों? क्योंकि वो खबर नहीं है, मतलब पूरी बात नहीं
پورا بتایا نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. مسجد جو ہے وہ نام ہے, اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور وسیع جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اب مجھے یہ بنا کے دکھائیں, مسجد وسیع ہے. مسجد الوسیع. ہاں, مسجد ان کا مطلب تو کوئی مسجد ہو جائے گا. المسجد 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 وسیع. مسجد وسیع ان, المسجد وسیع ان. ٹھیک ہے جی. کمرہ بڑا ہے, کمرے کو کہتے ہیں جی غرفتن. غرفتن. ہاں جی, غرفتن. غرفتن. اکبر. کبیر. غرفتن جنس. غرفتن. غرفتن تو اس کی عربی ہو گئی. پہلے مجھے آپ اس میں بتائیں کہ مبتدا کیا ہے, کمرہ اور خبر مبتدا کیا ہے, اور وہ وسیع جو بڑا ہے وہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کمرہ کی کیا ہے؟ غرفتن. 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 ٹھیک ہے جی. غرفتن اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کمرہ. کمرہ نہیں, کمرے. کوئی کمرہ. یہ 7 لفظ استعمال کیے ہیں, کوئی ایک کمرہ. الکمر. ٹھیک ہے. غرفتن. غرفتن. اچھا, یہ تو آپ کا ہو گیا مبتدا. خبر کیا ہوگی؟ بڑا. بڑا. بڑا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کبیر. کبیرن. غرفتن کبیرن. کبیرتن. کبیر. کبیرن. اچھا, کبیر یہاں پہ گولتا ہے, تو یہ لفظ مؤنث کیا ہوا؟ مؤنث علامتی. اگر یہ مؤنث علامتی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی مؤنث ہوگا. جی. کبیرتن. کبیرتن ہو گیا. ٹھیک, لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے. غرفہ. الغرفہ. الغرفہ تو معرفہ بنائیں گے آپ. الغرفہ اسپیسیفائی کریں گے. اب آ گیا کہ کمرہ بڑا ہے. کوئی نہیں, یہ اصل میں یہ جو وکیبلری ہے نا, یہ تو آہستہ آہستہ بنتی جائے گی, اس میں پریشان نہیں ہونا. اچھا جی, اگلا لفظ ہے جی زمین بڑی ہے. جی. ہاں جی. جی, جس طرح آپ نے کہا نا کمرہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہاں جی. ادھر کبیرہ کیوں نہیں یوز کرتے؟ اچھا, جو اکبر ہے نا, یہ ویسے ہے تھوڑی سی آگے کی بات. اچھا, جو ڈگریز ہوتی ہیں نا, سپرلیٹو ڈگریز, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کمپیریٹیو سپرلیٹو. اس میں ٹائپس ہیں. یہ آپ نے بہت آگے چھلانگ مار دی, اب ان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, اکبر جو ہے نا وہ سب سے ٹاپ کلاس سپرلیٹو ڈگری ہے. اللہ. ٹھیک, اکبر. اس وجہ سے. ہاں, اس لیے. اور پھر یہ جو کبیر ہے, صغیر, یہ ان کا بھی ایکسپلین میں آپ کو کروں گا. بہرحال ابھی آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہو گیا. جیسے یہ مسجد اور کمرہ کے ساتھ تو ال لگایا گیا ہے. جی جی. اس لیے کمرے بہت سے ہو سکتے ہیں. ہاں جی. مسجد بھی بہت ہیں, لیکن اللہ اور قرآن چونکہ اکیلے ہیں, جی جی, اس لیے ان کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے. القرآن. اچھا, وہ کچھ ہے ایسی ہی. چیزیں جیسے حسن, ہاں, حسین, یہ عربی نام ہے اور اس میں ذات ہے. آپ نے حدیثیں اگر پڑھی ہوں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے, آج جمعے میں آپ نے سنی ہوگی, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. الحسن والحسین. اچھا, یہ جو ال ناموں کے ساتھ اگر آتا ہے نا, تو یہ عرب خود لگاتا ہے ان کی امپورٹنس کو اور زیادہ امپورٹنس دینے کے لیے. یہ ہم نہیں لگا سکتے. مثال کے طور پہ اگر میرا نام وقاص ہے تو میں الوقاص نہیں کہہ سکتا, تو یہ عرب لگاتا ہے, اور یہ عرب آج کا نہیں لگا رہا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لگا رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. زمین بڑی ہے. سمیر بھائی, زمین کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے مجھے بتائیں مبتدا اور خبر کیا ہے اس میں. اس کے اندر زمین مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے کہ وہ بڑی ہے. ٹھیک ہے. زمین کی عربی اردن, اور بڑی ہے. اچھا, یہ اردو میں بڑی ہے. ابھی یہاں پہ دیکھنا یہاں پہ بڑی ہے کہ نہیں ہے, وہ وہاں پہ تو بڑی ہے اردو میں, عربی کا نہیں ابھی پتا ہمیں. ادھر اس کے جنس تو ابھی نہیں, ابھی آپ مجھے اس کی عربی بتائیں بڑی کی. کبیر. چلیں ٹھیک ہے, یہ کر لیتے ہیں آسانی کے لیے, کانسیپٹ پہلے کلیئر ہو جائے. کبیر. اب اس کا جنس ہے وہ ایک منٹ مذکر ہے. جی, جنس اس کا مذکر ہے. اچھا, اب یہ آپ اس کو مذکر کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے سمائی مونس.
اس کا پتہ نہیں لگ سکتا. ٹھیک, تو اس میں یہاں پہ کبیرتن وسیع کرسیہ السماوات والارض, تو یہاں پہ الارض الارض کبیرتن. یہ تھوڑی سی جو گوگلیز ہیں ان سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. انشاءاللہ. دونوں لڑکے سچے ہیں. حفاظ میں سے بتائے گا کوئی بھی. حفظ کس کا کمپلیٹ ہوا آج؟ آئے نہیں؟ اچھا چلو کوئی نہیں. دونوں لڑکے سچے ہیں. اردو مشکل لگ رہی ہے تو اس پہ نہیں جانا ہے, یہ بہت سمپل سا. لڑکے کو کہتے ہیں ولدن, ایک لڑکے کو کہتے ہیں ولدن. جی نہیں, اگر آپ نے بتانا ہے تو آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. آپ دو بتا چکے ہیں, آپ کافی سمارٹ ہیں, باقیوں کو بھی سمارٹ ہونے دیں. جی بیٹا. صدیق کہانی, پہلے مجھے آپ بتائیں اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے. اس طرح چلنا ہے. مبتدا کیا ہے اس میں؟ دونوں لڑکے کو آپ دو لڑکے بھی کہہ سکتے ہیں. دو لڑکے مبتدا, اور خبر کیا ہے؟ ان کے بارے میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ دونوں سچے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے دو لڑکوں کی عربی بتائیں. ولدانی. اب مجھے آپ اس کی خبر بنا کے دکھائیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے, ایک سچا ہوتا ہے صادق. صادقانی. تو آپ نے یہاں پہ لکھنے لگاؤں میں ولدانی صادقانی. کون غلطی نکالے گا جی ان کی؟ ہاں جی عزیر, پورا بولا کرو نا. الولدانی. انہوں نے ٹھیک ہے عزیر نے؟ جی کس کس نے, کون کون کہتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک سر, یہ ٹھیک ہے. ایسے نہ کہنا, پتہ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. دیکھیں معرفہ بنایا. ولدانی کا مطلب ہوتا ہے کوئی سے دو لڑکے. یہ الف لگے گا واو کے بعد؟ الولدانی نا والدان ہی ہے. الوالد والدان الولدانی. ٹھیک. صادقان. صادقان. طفلان بھی لگ سکتا ہے. طفل بھی, طفل جو ہے نا وہ اس بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر 3 سے لے کے 10 سال تک ہو. یہ لڑکے ہیں, یہ لڑکے. صحیح. منافق جھوٹے ہیں. منافق منافق کی عربی منافق جی. دیکھیں مجھے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے اس میں مبتدا کیا ہے. آپ سے ہی پوچھوں گا میں. ایک منٹ بیٹا. منافق اس میں مبتدا اور خبر بتائیں. المنافقون کاذبین. منافق مبتدا ہے جی. یہ آپ نے بتانا ہے, اپنی غلطی بھی نکالنی ہے آپ نے فیصل صاحب کی. آج منافق جو ہے مبتدا ہے اور خبر کیا ہے جی؟ خبر جھوٹے. جھوٹے. تو جھوٹے کی عربی کیا ہوگی؟ کاذب. کاذب ہوگا یا کاذباتن ہوگا؟ اچھا یہ تو ابھی میں نے حرکتیں نہیں لگائی, ابھی ان کی حرکتیں بھی لگوائیں نا صاحب. ایک منٹ بیٹا, اس کی عربی کی حرکتیں لگوائیں. منافقون ہے, منافقن ہے, منافقین ہے, کیا کریں؟ منافقون ابھی. اور یہ اس کی حرکت لگوائیں جو میں نے کچھ کو لگا دی. کاذبون. اس میں بھی گوگلی ہے ویسے. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. دیکھیں جملہ اس میں اردو میں کیا لکھا ہوا ہے؟ منافق جھوٹے ہیں. ایک نہیں ہے. تو یہ ایک نہیں ہے, دو بھی نہیں ہے. دو کے لیے دو لکھ رہا ہے. المنافقون المنافقون کاذباتن. کاذباتن. منافق پریشان ہو گئے ہمیں. ترکیب بنا دیا. دیکھیں خاموشی. دیکھیں آپ کے سامنے پورا چارٹ رکھنے لگا ہوں. منافقن, 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 منافقانی, منافقینی, منافقینی, منافقون, منافقین, منافقین. حالت رفع نصب جر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ المنافقون کاذبین. کیوں آئے گا کاذبون؟ حالت نصب رفع میں پڑھ رہے ہیں, تو نصب میں لے کے نہیں گیا. المنافقون کاذبون. کاذبون. اگلا کون کرے گا؟ دونوں لڑکیاں محنتی ہیں. محنتی کی ہم نے کل عربی پڑھی تھی مجتہدون. مجتہد.
اچھا مجتہد ویسے کسے کہتے ہیں اس کے علاوہ، عربی کے علاوہ؟ اجتہاد کرنے والے کو. ہاں جی، مجتہد اجتہاد کرنے والے کو کہتے ہیں فقہ میں. یعنی کہ ایسا شخص جس کے پاس کوئی دین کا ایسا مسئلہ آئے جو پہلے موجود نہیں تھا، اس کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، وہ 6-7 عالم لوگ بیٹھتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، پھر اس سے ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. وہ نتیجہ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ ڈبل اجر دیتے ہیں. اگر وہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ کسی کو بتاتے ہیں آپ یہ کام کر لیں تو اس پہ 1 اجر ملتا ہے، اجر ضرور ملتا ہے اس محنت کا. تو اس کو کہتے ہیں مجتہد. اور اسی سے ہے اجتہاد کرنے والا. اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا اجتہاد کیا جی ہم نے، تو وہ اچھا یہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ خاص طور پہ جو شریعت انٹرنیٹ پہ نازل ہو رہی ہے آج کل، وہاں پہ مجتہد نہیں بیٹھے ہوتے. یہ اجتہاد کرنے والے جو ہیں یہ علماء ہیں، اور وہ علماء ان کے ساتھ کبھی آپ بیٹھیں تو آپ کو واقعی اللہ یاد آ جاتا ہے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. دونوں لڑکیاں محنتی ہیں. لڑکیاں کی عربی، لڑکیوں کی آپ عربی اس وقت کر لیں بنتن. ہاں آپ نے لڑکیوں کو مذکر بنا دیا. تا کدھر گیا بیچ میں سے؟ مجتہدہ تانی. سمجھ آ گئی جی؟ آپ کو سمجھ آئی؟ اگلا سوال آپ سے ہے. عورتیں نیک ہیں. اچھا عورتوں کے بارے میں نا تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ اس کی عربی اس کی جو جمع ہے وہ جمع سالم نہیں ہے. اچھا آپ بنا لیں گے، مجھے بتائیں پہلی صورت کون سی ہے فاتحہ. قرآن مجید کی فاتحہ. فاتحہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فاتحن عربی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح کرنا، فتح کرنا، کھولنے والا. فتح کرنے کے لیے کھولنے والا. کھولنے والا. فتح کرنے کے لیے ایک اور ورڈ ہے، وہ بھی میرے ذہن میں نہیں، آپ کو میں بتاؤں گا. فاتحن کی میں آپ کے سامنے پورا چارٹ رکھنے لگا ہوں. فاتحن، فاتحن، فاتحن. ٹھیک ہے جی. فاتحانی، فاتحینی، فاتحینی. فاتحون، فاتحین، فاتحین. اب فاتحتن، فاتحتن، فاتحتن. فاتحتانی، فاتحتینی، فاتحتین. فاتحاتن، فاتحاتن، فاتحاتن. آپ چھپے ہوئے ہیں، مجھے ابھی نظر آئے، آپ یقین کریں. اگلا سوال آپ سے بھی ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو فاتحاتن ہے، فاتحاتن جو ہے اس کو میں الف لام لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ الفاتحہ. الفاتحہ تن، الفاتحہ. الفاتحہ تن. تو وہ آپ کی پہلی صورت کا نام ہو گیا. جتنی بھی صورتیں ہیں آپ دیکھیں اس کے ساتھ الف لام ضرور ہوگا. اگلی صورت کون سی ہے جی؟ بقرہ یا البقرہ؟ البقرہ اس لیے ہے کہ اس میں اس گائے کا ذکر ہے کہ جس کو جب ذبح کیا گیا تھا اور ایک لاش پر مارا گیا تھا تو وہ لاش بول پڑی تھی. اچھا اس سے اگلی صورت کون سی ہے جی؟ آل عمران. جی آل عمران. اچھا یہ آل عمران جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ مرکب اضافی ہے. اس سے اگلی صورت کون سی ہے جی؟ النساء. النساء کا کیا مطلب ہے جی؟ عورتیں. پہنچ گئے جی، یاد رہے گا. اب ان کو ہم نے عورتوں کو نیک بنا دینا ہے. آپ نے بنائے جی؟ نہیں ان سے پوچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں آگے. بہت کوشچن ہے آگے. نہیں اگلا سوال آپ سے، آپ دیکھ لیں. نیک ہیں. جی جمع تو آپ کے سامنے النساء آ گیا. ٹھیک صالحات. ٹھیک ہے پہنچ رہے ہیں، صحیح ہے. صالحات نہیں مجھے بتائیں صالحاتن بولا ہے آپ نے؟ صالحاتن بولا ہے؟ صالحاتن بولا ہے. ماشاءاللہ بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں میں لکھ کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں النساء، نساء نہیں ہوگا، الف لام ہے. النساء صالحات. صالحات ان کی میں نے حرکات نہیں لگائی تاکہ آپ کو پریکٹس بھی ہوتے رہے بغیر اس سے پڑھنے. النساء صالحات. اس سے آگے ایک اور کوسچن آ رہا ہے. مرد نیک ہیں، آپ نے بتانا. مرد کی عربی ہوتی ہے راجولن. راجولن ایک جو ہم مردوں نے ایک آیت یاد کر کے رکھی ہوئی ہے اس میں اس کی. اچھا یہ جمع مکسر ہے. اسی طرح یہ راجولن کی بھی راجولون نہیں ہوگی، اس کی جمع مکسر ہے. الرجال قوامون علی النساء. تو الرجال. اب آپ نے مجھے بتانا ہے مردوں کو آپ نے نیک بنا دینا. بنائے جی. جی راجولن. راجولن
एक मिनट बेटा, नेक की अर्थ क्या था? सालिहुन, रजुलुन सालिहुन। वो तो एक मर्द, वो तो कोई मर्द नहीं है, तो वो नेक हो गया। الرجل और रजुल, वो तो एक मर्द नहीं है, तो नेक हो गया। رجلان الرجلان जी, الرجال अर्रिजाल। आगे अब उनके सामने जो खबर आएगी वो कौन सी होगी? صالح صالحون 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 सालिहून, صالح अर्रिजाल सालिहून, जैसे الرجال قوامون उसे कव्वामून, हाँ अर्रिजाल सालिहून। अच्छा, ये जो कव्वामून में जो शब्द है ना, ये उसके मीनिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। जैसे आप उन्होंने बात की थी ना, जब शब्द आ जाती है किसी अरबी के किसी लफ्ज के ऊपर, तो उसका जो मतलब होता है उसमें मुबालगा आ जाता है। अच्छा जी, मतलब बदल जाते हैं। बदल नहीं जाता, उसमें और ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। स्ट्रेस अच्छा, वो नेक है, वो दोनों सच्चे हैं, वो सब बराबर हैं, वो मौलिमा है। अभी हमने एक चार्ट पढ़ा था, अब मैं उसकी तरफ आपको लेके जाता हूँ। ये वो दोनों, वो सब, ये सारे मार्फ हैं। इसमें आपने अल हुआ नहीं लिखना ना, आपको कहीं पे अल हुआ नजर आएगा कुरान मजीद में। अच्छा, ये आपने ध्यान में रख लें। अभी मैं इस चार्ट को चेंज नहीं करूंगा, यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। वो नेक है, हुआ सालिहुन, माशाअल्लाह माशाल्लाह। वो नेक है, मुन्नस में पूछ रहा हूं। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नेक लड़की है, यानी कि अगर किसी लड़की या लड़के के बारे में बात हो रही है तो वो आपके माइंड में पहले ही है, फिर आपने उसके लिए इस्तेमाल करना है। उर्दू में तो हम यही कहते हैं ना कि वो जा रहा है या वो जा रही है, उससे आपको पता लगता है रहा है या रही है। यहाँ पे हिया या हुआ से पता लगेगा। हिया सालिहतुन, हिया सालिहतुन। तुम दोनों हाफिज हो, तुम दोनों हाफिज हो। बताओ भाई, आपसे पूछा मैंने। हाँ, अंतुम, अंतुमा, अंतुमा इसमें क्या है, मुब्तदा या खबर है? अच्छा, तो खबर क्या है? पूरा बताएं। अंतुमा, एक मिनट बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही जी। अंतुमा हाफिज़ानी, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। हाफिज़ानी। अच्छा, ये जो मैं लड़कियों का या लड़कों का यानी कि मुअन्नस के मुज़क्कर दूंगा, इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिएगा। सर अब ये कैसे पता लगा हाफिज़ानी लगाना या हाफिज़ुल लगाना? हाँ, वो आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया ना, उसमें ये है अदद कितने? ये देखें, मैंने आपके सामने रखा हुआ है अदद, जिन्स, एराब, मुब्तदा और खबर। देखें, मुब्तदा और खबर ये दो पार्ट हैं जुमला इस्मिया के। जल्दी से रिपीट कर देता हूं। मुब्तदा और खबर की जो आराबी हालत है, जिन्स है और अदद है, ये दोनों सेम होंगे, इक्वल, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। सिर्फ एक चीज चेंज होगी कि मुब्तदा में अलिफ लाम आ जाएगा, मारफा होगा, और जो खबर होगी वो नकरा होगी। बस ये कॉन्सेप्ट है। इस वजह से उन्होंने अंतुमा लगाया, उसके बाद हाफिज़ानी लगाया। अगर वो अंतुमा हाफिज़ातानी कर देते तो मतलब जो है वो औरतों के साथ चला जाता। अच्छा जी, यही मैं सामने रखूंगा। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। माशाअल्लाह जी, ऊंचा बोले देखें। नहनु मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। माशाअल्लाह, बच्चे नहीं, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अच्छा, मुझे उनकी आवाज नहीं है, माशाल्लाह। शाबाश बेटा, शाबाश। मैं उस्ताद हूँ, अना उस्ताद, ठीक है। अना मुअल्लिमुन, अना उस्ताजुन, ठीक। वो रसूल हैं, ठीक है। हुमा आएगा, नहीं सॉरी, हुआ, माफ कीजिए। वो दोनों रसूल हैं, रसूलतुन, हुमा, वो दोनों रसूल हैं, रसूलानी। वो फलाह पाने वाले हैं, वो हुमा वो फलाह पाने वाले हैं।
हुफ़ाज़ किराम हुमल मुफ्लिहून जी हुमल मुफ्लिहून हम मुफ्लिहून हुमुल मुफ्लिहून। हम मुफ्लिहून नहीं, अभी मैंने अच्छा। मुल नहीं किया, हम मुफ्लिहून। वो सब औरतें हाँ वो सब औरतें, मतलब मैं औरतों के लिए मैंने आपको पहले बताया ब्रैकेट में, ये अभी इस वक्त हम जो है ज़मायर पढ़ रहे हैं, यानी कि वो चीज़ जो मौजूद नहीं होती उनको हम वो कह रहे हैं। हाँ जी, वो सब औरतें इबादत करने वालियां हैं। उन्ना जी जी सर जी आबिदात माशाल्लाह। कुछ मुझे यकीन करें बहुत खुशी हो रही है जब आप लोग बताते हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। हमारे पास अभी मुझे ये अभी सेकंड वीक है, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। इसकी अब मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करता रहा तो अभी 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने आगे बहुत कुछ पढ़ाना था लेकिन बस प्रैक्टिस में चला गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर पढ़ा के जाऊंगा, क्योंकि आगे 2 छुट्टियां अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो। जी बच्चों, अच्छा जिन बच्चों ने जाना है, शरारती बच्चों ने, वो जा सकते हैं। जो उठ गया वो साबित जी जो उठ गया वो साबित होगा वो शरारती है। अच्छा, नहीं अच्छे बच्चों ने भी जाना है, वो भी जा सकते हैं। जिन बच्चों ने जाना वो जा सकते हाँ हैं। जी, क्योंकि आगे आपकी 2 छुट्टियां इंशाल्लाह। ठीक है, बैठे हैं सारे, चलो सही। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था, ये मैं जल्दी जल्दी इस पे से गुजरूंगा, कि जब इन्ना लग जाता है तो वो मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है। मिसाल के तौर पे अल्लाहु गफूरुन था, अगर इसके सामने, अगर इससे पहले इन्ना लग जाएगा तो ये इसको हालत नसब में ले जाएगा, सिर्फ इसको इन्नल्लाह गफूरुन। अगर फिर आपने इसमें आगे 2 खबरें ऐड करनी है तो इन्नल्लाह गफूरुन रहीम। आसान हो गया। अब आपको कहीं पे भी ये जुमला आएगा, आप उसका मीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके सामने एग्जांपल है, देखें अल मुअल्लिमतानी मुज्तहिदतानी, ये हमने बनाया था। वो देखें इन्नल मुअल्लिमतैनी, वो लफ्ज़ से परेशान नहीं होना, आखिर में कायदा वही है, तई नहीं लगाया हुआ उन्होंने। इन्नल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अगर कुरान पाक में होता, लेकिन कुरान पाक में है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह गफूरुर रहीम। ये हम कर सकते हैं। अच्छा जी, आज ये मैंने आपको पढ़ाना है और ये पढ़ा के ही जाना है इंशाल्लाह। मुरक्कबे जारी, पहला मुरक्कबे नाकिस आप करने लगे इंशाल्लाह। अच्छा, जुमला इसमें हमारा साथ साथ चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको उसमें अप्लाई करना है। ये बहुत ही आसान है, इससे आसान मुरक्कब नहीं है, इसलिए मैंने आज ये पढ़ाना था, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा हो गई हमारी। ये आपके सामने कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं, बाज़िर भी, फी, अला, इला, मिन, ली, काफ, काजुबर काफ और अन। ये कुछ अल्फाज है अरबी के, ये आपको याद करने पड़ेंगे, कुरान मजीद आपको याद करवा देगा जब आप तलावत करेंगे। इनके बाद जब कोई भी लफ्ज आएगा ना, वो हालत ज़र में चला जाएगा, बस सिंपल इज दैट। और अभी आपके सामने मैं एक पिक्टोरियल, मतलब एक तस्वीर एक लगाऊंगा इंशाल्लाह, तो उससे आपके जहन में बैठ जाएगा। ये लफ्ज आपने याद ही करने हैं। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज है आपके सामने इस्मुन। अच्छा, अगर मैं इसके साथ अलिफ लाम लगा दूं तो अल इस्मु। अगर मैं इसके पीछे बाज़िर बी लगा दूं तो बीस में। अब आपने ये अलिफ लाम नहीं पढ़ा, इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये इसको हालत जर में ले जाएगा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इनके अपने अपने मतलब होते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़िर बी जो है, उसके आगे मैंने आपके सामने मतलब लिखे हुए हैं, में से को, इसको सिर्फ इस तरह आप ज़हन में रख लें, साथ का मतलब देता है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। फी कहते हैं में, फिल जन्ना, जन्नत में। अला किसी के ऊपर, अर रिजालु कव्वामुना अलल निसा, औरतों के ऊपर कवाम है। इला होता है की तरफ। आपने अगर अल्लाह ताला आपको लेकर जाए इंशाल्लाह मदीना मक्का, वहां पे लिखा होता है मिम मक्का इलल मदीना, यानी कि मक्का से मदीना की तरफ। तो इला जो है वो किसी डायरेक्शन को शो करता है। मिन का मतलब होता है से, मैंने भी आपके सामने बता दिया। अभी 3 आपको मैं याद करवा दूंगा आज। से, फ्रॉम। ली जो है ये तमलीग के लिए होता है। अल्हम्दु तो हमने पढ़ लिया था, आगे क्या लिखा हुआ जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि इसका मतलब होता है के लिए, अल्लाह के लिए। अच्छा चलो, ये तो आगे कल इंशाल्लाह हम देख लेंगे। ये आज मैंने आपको पढ़ाना था, टाइम थोड़ा सा हो गया, लेकिन
آپ لوگوں کی جو صلاحیت ہے یہاں پہ بیٹھنے کی اور آپ کے چہرے جو پڑھنے کی میری صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس چلے. اچھا احکام خمسہ, دین کے 5 احکام ہیں جی. دین کو جو ہے وہ 5 احکام میں جو ہے ڈرائیو کیا گیا. یہ آپ نے 5 احکام اپنی پوری زندگی میں کرتے رہنا ہے. احکام خمسہ ان کو کہتے ہیں فقہ میں, فرض, سنت, مباح, مکروہ, حرام. کل ہم نے فرقہ جی میں پہنچ رہا ہوں کیا کہہ رہا تھا مجھے بتا دیا. اچھا کل ہم نے جو پڑھا تھا فرقہ اور فقہ کا فرق, وہ آپ کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں مستحضر ہے کہ فرقہ کیا ہوتا ہے اور فقہ کیا ہوتا ہے. اچھا اب یہ آپ کے سامنے دو مطلب جتنی بھی فقہ ہیں وہ سامنے میں نے آپ کے رکھ دی ہیں اس چارٹ کے اندر. امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل, انہوں نے جو احکام خمسہ ہیں یعنی کہ 5 آرڈرز دین کے جو انہوں نے جزیات جو انہوں نے ڈرائیو کیے ہیں وہ انہوں نے صرف یہ 5 میں کی ہیں. فرض میں, سنت میں, مباح میں, مکروہ میں, حرام میں. فرض وہ ہے جس کا کرنا لازم ہے, نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. سنت وہ ہے جس کا کرنا لازم تو نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو کریں گے تو ثواب بھی بہت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بہت ہے. ابھی میں نیچے نہیں جا رہا. مباح ہے الاؤڈ, مثال کے طور پہ جم کرنا الاؤ ہے, اس میں وہ کوئی نہ حرام ہے وہ نہ وہ حلال ہے. ہاں لیکن اگر آپ کسی جم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ گانے لگے ہوئے تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہے. کرکٹ کھیلنا الاؤ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس میں بہت زیادہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اور جوا لگا دیتے ہیں تو پھر وہ حرام ہو جائے. مباح کا مطلب ہوتا ہے الاؤڈ, اور یہ بہت وسیع ٹرم ہے, بہت بڑا اس کا دائرہ ہے. مکروہ وہ ہے جس کو پسند نہیں کیا جاتا, ناٹ ریکمینڈیڈ. اور حرام وہ ہے کہ جس کو نہیں کرنا. فرض کو کرنا ہے, حرام کو نہیں کرنا. یہ آپ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اچھا یہ جو آپ کے سامنے ڈویژن کی ہوئی ہے یہ امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی. احناف حنفی جو فقہاء ہیں انہوں نے اس کو اور ڈیوائیڈ کیا. انہوں نے سنت میں مؤکدہ کر دی اور غیر مؤکدہ کر دی. مؤکدہ وہ سنت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کی, اس کی بڑی تاکید کی ہے. اسی طرح وہ مکروہ میں بھی انہوں نے 2 چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیا, مکروہ تنزیہی, مکروہ تحریمی. تنزیہی اور تحریمی اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر حرام والے کو جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں, اگر 20 سوٹے لگنے ہیں تو مکروہ تنزیہی والے کو جو ہے یا تحریمی والے کو 18 لگ جائیں گے. یہ اب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو یہ اس کی انہوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ فرض میں مس ہو گئی مجھ سے, وہ میں نے لکھنی تھی. احناف جو ہے وہ ایک چیز ایکسٹرا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فرض میں واجب بھی ہے, اس میں بھی وہ. ہاں اب باقی جو 3 امام ہیں وہ داڑھی رکھنے کو فرض میں لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس نے داڑھی کاٹ دی اس نے مسئلہ کیا اپنی باڈی کا. حنفی یہ کہتے ہیں, احناف یہ کہتے ہیں کہ داڑھی واجب ہے, اگر آپ اس کو کاٹیں گے تو وہی والی بات آ گئی, اگر فرض والا جو ہے اس کو 20 سوٹے لگیں گے تو واجب والے کو 19 لگیں گے. اور یہ سوٹے قاضی صاحب کے نہیں ہیں, یہ فرشتوں کے ہیں. تو یہ آسانی کے لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا فنی وے میں بتا دیا, تو انشاءاللہ باپ. تو یہ ڈفرنس ہے. اچھا ابھی ہم نے کیا پڑھے تھے, حروف جارہ. جارہ کا حروف جارہ کسے کہتے ہیں, جو کسی بھی اسم کے ساتھ لگ کے اس کو حالت جر میں لے جائے گا, اس لیے اس کو حروف جارہ کہتے ہیں. مرکب جاری بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں. اس کی 3 ایگزامپل انشاءاللہ بھی آپ یاد کر لیں گے. یہ آپ کے سامنے میں نے ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن لکھی ہوئی ہے. من اللہ, اللہ کی طرف سے آئے ہیں. وللہ, اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے. اور وَإِلَى, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے. یہ تینوں باب کو ذہن میں رہیں گے انشاءاللہ. من اللہ, وللہ, وَإِلَى اللہ. واو کا مطلب ہے اور. اس کو قرآن مجید میں ایکسپلین کیا گیا ہے, اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو یہ اب آپ کو انشاءاللہ 3 تو حرف جارہ یاد ہو گئے, من اللہ, وللہ, وَإِلَى اللہ. اور اس کی ایک اور آیت, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.